وجنودی محمد و آل محمد الانوار صلوات. اپنے اپنے مرحومین کی بلندی درجات واسطے بالخصوص باریان حمزہ دے مرحومین کی بلندی درجات واسطے بابا دے بلند صلوات. مجلس کی قبولیت واسطے بابا دے بلند صلوات. اور جناب کے سامنے خطیب آل محمد بحر الواعظین حجت الاسلام والمسلمین قبلہ محترم علامہ سید اخلاق حسین شرازی صاحب ذکر محمد و آل محمد بیان فرمان دے. مجلس احترام جماعت الداری ماتمیہ کی گزارش ہے جماعت الداری شرکت فرما کے ثواب دارائن حاصل کر قبلہ کی عزت و سلامتی کے لیے بابا دے بلند صلوات. صلوات سارے حضرات اللہ تمام حاضرین سے التماس ہے شہدائے ملت جعفریہ کی بلند درجات کے لیے صدر اسلام سے آج تک راہ محبت ولایت میں جان دینے والوں کے لیے بالخصوص وہ مہمان علی رسول جو دنیا سے چلے گئے اور بعد میں ان کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں رہا، اور جن عزاداروں نے اس گاؤں میں عزاداری مظلوم کربلا کی بنیاد رکھی اور آج وہ اس دنیا میں نہیں ہے، جن لوگوں کا ہماری گردنوں پر حق ہے، اور تمام وہ محبان آل رسول جنہوں نے عزاداری مظلوم کربلا کی راہ میں اپنی جانیں قربان کی، ہم سب کو یاد کرتے ہوئے اپنے اپنے مرحومین کو یاد کرتے ہوئے اور بالاخص یہ جو خمسہ مجالس کے بانیان جوانان ان سب کے مرحومین کے لیے بھی ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات. اللہم تابع بیننا وبینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علی کل شیء قدیر وانت بالاجابت حق جدیر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. صلوات سارے حضرات. دعا فرمائیں کریم اللہ بحق محمد و آل محمد علیہ السلام. 2 مومنین جن کے لیے میرا اللہ التماس کی گئی بیمار ہیں، میرا مولا محمد و آل محمد علیہ السلام کے صدقے میں انہیں شفاء کاملہ عطا فرما. ہر بیمار مومن مومنہ کو شفاء کاملہ عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ایک مرتبہ پھر بھی صلوات سارے حضرات بلند آواز سے
ہے جی؟ اچھا، تھوڑی سی کیفیت اس کی اگر بہتر ہو سکے تو امام صاحب العصر علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل کے لیے ایک مرتبہ پھر بھی صلوات اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنة للمؤمنین والنار للمنافقین الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب واولادہ المعصومین الحمد للہ الذی جعلنا من الباقین علی سید الشہداء واولادہ واصحابہ المظلومین الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسولہ الکریم شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمۃ للعالمین اعنی العبد المؤید الرسول المسدد المحمود الاحمد المصطفى الامجد ابا القاسم محمد ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین واللعنة الدائمة على أعدائهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا صلوات سامعین گرامی قدر، حاضرین مجلس، موالیان حیدر کرار، عزاداران شہیدان کربلا و عزاداران امام حسین علیہ السلام، ممکن ہے یہ شب جو ہے یہ اس اسلامی سال کی آخری شب ہو، اور بہت امکان ہے کہ کل کی جو رات آ رہی ہے وہ ماہ محرم کی پہلی رات، چاند نظر آنے کا محرم کا کل رات قوی امکان ہے۔ استقبال عزا کے حوالے سے یہ مجالس ہیں۔ عزاداری امام حسین علیہ السلام افضل تمام وہ اعمال جو تقرب اللہ کا سبب بنتے ہیں ان میں سب سے افضل عزاداری امام حسین علیہ السلام۔ مظلوم کربلا کی عزاداری، مجھے یاد ہے جملہ آیت اللہ العظمیٰ آغا بہجت رضوان اللہ تعالی علیہ نے ایک بار فرمایا تھا کہ نماز شب اور نماز تہجد سے بھی زیادہ اجر و ثواب ہے مظلوم کربلا کے غم میں رونے کا اور امام حسین کا غم منانے کا۔ یہ عزاداری امام حسین علیہ السلام
یہ شاعر اللہ میں سے ہے، اور اللہ رب العزت قرآن مجید میں شاعر اللہ کی تعظیم کا حکم دے رہا ہے، اور اللہ فرماتا ہے کہ شاعر اللہ کی جو تعظیم ہے وہ دلوں کا تقوی ہے۔ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو متقی ہوتے ہیں، جن کے دلوں میں تقوی الہی ہوتا ہے، وہی اللہ کے شاعر کی تعظیم کرتے ہیں۔ سامعین گرامی قدر، اللہ رب العزت نے ہم پہ کرم کیا، اور یہ اس کریم کی خاص عنایت ہے کہ خدا بند عالم نے ہمیں ایک عزادار گھرانے میں پیدا کیا، اور مظلوم کربلا کا اور شہیدان کربلا کا اور آل رسول کا ہمیں عزادار بنایا۔ عزاداری امام حسین علیہ السلام کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنی آدمیت اور بشریت کی تاریخ پرانی ہے۔ یعنی جب سے آدمیت کا سلسلہ چلا، اسی وقت سے عزاداری امام حسین علیہ السلام کا بھی سلسلہ چلا۔ میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ کلمات، جب ترک اولا ہوا نا حضرت آدم علیہ السلام سے، اور پھر دعا کرتے رہے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے رب، ہم اپنے نفسوں پہ ظلم کر بیٹھے، اے کریم اللہ، اگر تو ہمیں معاف نہ فرمائے اور ہم پر رحم نہ فرمائے تو ہم تو خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے توبہ کی، اور رب نے پھر توبہ کو قبول فرمایا۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ کلمات، پروردگار میں کیسے معافی مانگوں اس ترک اولا پر، اور کیسے توبہ کروں اس ترک اولا سے، تو رب نے کچھ کلمات سکھائے، اور وہ جو کلمات سکھائے وہ پنجتن پاک کے اسماء گرامی تھے۔ جناب آدم علیہ السلام کو جناب جبرائیل نے یہ آ کے بتایا کہ یہ 5 نام پنجتن پاک کے، ان کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو۔ حضرت آدم علیہ السلام نے دعا کی، یا حمید بحق محمد، یا علی بحق علی، یا فاطر بحق فاطمہ، یا محسن بحق الحسن، یا قدیم الاحسان بحق الحسین۔ جب آیا نا مولا حسین علیہ السلام کا نام، آدم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو۔ جبرائیل سے عرض کی، اے جبرائیل، جب میں نے نام حسین لیا تو میرا دل دکھا، میرا دل دکھا اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آدم علیہ السلام کو جبرائیل نے باذن خدا یہ خبر دی، اے آدم، تمہاری اولاد میں سے آخری نبی کے فرزند امام حسین ہوں گے، جنہیں آخری نبی کی امت بلا جرم و خطا کربلا کے میدان میں بھوکا پیاسا شہید کرے گی۔ یہ پہلی مجلس ہے بظاہر حضرت آدم کی تخلیق کے بعد، پڑھنے والے جبرائیل ہیں، سننے والے آدم ہیں، گریہ کرنے والے آدم۔ جناب آدم علیہ السلام نے گریہ فرمایا، اور پھر قاتلان امام حسین پر لعنت فرمائی۔
حضرت نوح علیہ السلام کشتی بھنور میں پھنس گئی، عرض کی پروردگار یہ کیا ہو گیا، ہچکولے کھا رہی۔ ارشاد ہوا اے نوح یہ کشتی اس مقام سے گزر رہی ہے جسے کربلا کہتے ہیں۔ اب رب سے دعا کرو، جبرائیل نے عرض کی دعا کرو انہی پنجتنے پاک کے وسیلے سے۔ بیان ہی اسی طرح ہوا، 4 ہستیوں کا واسطہ دیا، 5ویں ہستی کا نام آیا، نوح کی آنکھوں میں آنسو آ رہے۔ امام حسین کے نام میں درد اتنا ہے۔ اللہ نے دعا کو مستجاب کیا، کشتی کوہ جودی پر آ کے رکی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام گھوڑے پہ سوار ہو کے جا رہے تھے، گھوڑے کو ٹھوکر لگی، جناب ابراہیم گرے، پتھر سے پیشانی پھٹ گئی۔ پروردگار یہ کیا ہوا میرے ساتھ؟ ارشاد ہوا ابراہیم او میرا خلیل ابراہیم تم کربلا سے گزر رہے ہو۔ یہ سرزمین کربلا، ہر نبی روتا ہوا گزر گیا کربلا سے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے بھی امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں پہ لعنت فرمائی، دشمنوں پہ لعنت فرمائی۔ اسی طرح تمام انبیاء امام حسین علیہ السلام کے عزادار تھے۔ تمام انبیاء نے امام حسین علیہ السلام کو یاد کر کے گریہ کیا ہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ جتنی انسانیت کی تاریخ قدیم ہے اتنی ہی عزاداری امام حسین علیہ السلام کی تاریخ پرانی ہے۔ اور پھر 3 شعبان کا جب دن آیا، اللہ نے اپنے محبوب کو امام حسین علیہ السلام جیسا بیٹا عطا فرمایا۔ آپ نے ہزاروں بار سنا اس روایت، سیدہ کے گھر میں آئے، امام حسین علیہ السلام کو ہاتھوں پہ اٹھایا، سرکار نے اپنی زبان مبارک چسائی، اپنے بیٹے کے بوسے لیے اور زار و قطار رونا شروع کیا۔ سیدہ طاہرہ نے دیکھا تو اس وقت عرض کی بابا آپ کو میرے بیٹے حسین کی ولادت کی خوشی نہیں ہوئی؟ کیوں نہیں بیٹا خوش ہوئی؟ تو بابا پھر رو کیوں رہے ہیں؟ فرمایا فاطمہ بیٹی جبرائیل نے ابھی مجھے خبر دی ہے، یہی میرا بیٹا حسین ہوگا، کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا پیاسا اپنا جن کو خطا ذبح کیا ہے۔ ماں تھی نا، ماں، ذرا تصور کیجئے جس ماں کو بیٹے کی ولادت کے پہلے دن بیٹے کی شہادت کی خبر سنا دی جائے، اس ماں کے دل پہ کیا گزرے۔ جناب سیدہ نے پھر اتنا پوچھا بابا جب میرا بیٹا حسین ذبح ہوگا آپ ہوں گے اس وقت؟ نہیں فاطمہ بیٹی میں نہیں ہوں گا۔ بابا علی ہوں گے؟ علی بھی نہیں ہوں گے۔ بابا میں؟ فاطمہ تو بھی نہیں ہوگی۔ ماں تھی نا، پھر تڑپ گئی تو پھر رو کے پوچھتی بابا پھر میرے حسین کو روئے گا کون؟ میرے حسین فکری اس وقت سرکار دو عالم نے ایک دکھیاری ماں سے وعدہ کیا، فاطمہ بیٹی تو پریشان نہ ہو، اللہ ایک قوم پیدا کرے، اللہ ایک قوم پیدا کرے گا جس قوم کے مرد عورتیں بوڑھے جوان بچے تیرے حسین کو روئیں گے۔ جب سرکار نے یہ کیا نا وعدہ، سیدہ طاہرہ کے دل کو تسکین ہوئی،
خوش نصیب ہو. یہ دعائے زہرا ہے. آپ دعائے زہرا، آپ دعائے پیغمبر ہیں. اس وقت سیدہ طاہرہ نے عرض کی بابا پھر میں بھی آپ سے آج وعدہ کرتی ہوں کہ پھر کل جب آئے گا نا قیامت کا دن، بابا میں بھی اس وقت تک جنت میں قدم نہ رکھوں گی جب تک میرے حسین کے اداکار جنت میں میرے حسین کے رونے والے جب تک جنت نہ چلے جائیں میں بھی جنت. خدا کی قسم کائنات میں کوئی قوم ایسی نہیں دیکھی. واحد قوم شیعہ ہے جس کی دعا کا حصہ ہے. ہر شیعہ کی دعا کا حصہ ہے میرا اللہ حسین کا غم نصیب کر. میرا اللہ دنیا کا کوئی غم نہ دے تو آل رسول کا غم عطا کر، تو مظلوم کربلا کا غم عطا کر. اللہ اکبر. اور آپ بڑی معروف روایت ہے، راوی کہتا ہے کہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا. میں نے دیکھا کہ امام سجدے کی حالت میں تھے اور امام سجدے کی حالت میں رو کے دعا کر رہے تھے. امام کی دعا کے جملے سنو گے؟ امام کی دعا کا جملہ بھی سن اور پھر غور کر تو کتنا خوش نصیب ہے. پھر اپنے مقدر پہ ناز بھی کر، اپنی قسمت پہ ناز بھی کر. راوی کہتا ہے امام کا سر سجدے میں تھا اور امام سجدے کی حالت میں رو کے دعا کر رہے تھے اپنے جد مظلوم کے عزاداروں کے لیے اور امام حسین علیہ السلام کے زواروں کے لیے. اور امام کی دعا کے لفظ تھے میرا اللہ ان چہروں پر رحم کر جو قبر حسین سے مس ہوتے ہیں. میرا اللہ ان سینوں پر رحم کر جو ذریعے حسین سے مس ہوتے ہیں. میرا اللہ ان آوازوں پہ، یہ جو تمہاری آوازیں بلند ہو رہی ہیں، میرا اللہ ان آوازوں پہ رحم کر جو غم حسین میں بلند ہوتی ہیں. میرا اللہ ان آنکھوں پر رحم کر جن آنکھوں سے غم حسین میں آنسو بہتے. آپ وہ خوش نصیب ہیں. میری حیثیت ہی کیا، میں تو ایک گناہ گار انسان ہوں، میں تو ایک خطا کار انسان ہوں، لیکن جب آپ آ کے اس مظلوم کے فرش عزا کی زینت بنتے ہو تو تمہارا مقدر اتنا بلند ہو جاتا ہے کہ پھر امام معصوم سجدے کی حالت میں رو کے تیرے لیے دعا کرتے، تمہارے لیے دعا کرتے. میرے دوستو الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ. اس نعمت پہ جتنا کریم رب کا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے. اس لیے سرکار نے فرمایا تھا ان لقتل الحسین حرارۃ فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا. سرکار نے فرمایا تھا میرے بیٹے حسین علیہ السلام کی شہادت کے نتیجے میں مومنین کے دلوں میں ایک ایسی حرارت پیدا ہو جائے گی جو کبھی سرد نہیں ہو سکتی. یہ عزاداری، یہ غم مظلوم کربلا، یہ ایک حرارت ہے اور جو کبھی سرد نہیں ہو سکتی. اس نعمت عظمیٰ کی قدر کرو، اس عزاداری کی قدر کرو. سامعین گرامی قدر، کل محرم کا چاند نظر آ جائے گا اور آج کل کا جو دن ہے پوری دنیا میں عزا خانے سج گئے. پوری دنیا میں عزا خانے آباد ہو جائیں گے. لوگ جوک در جوک، گروہ در گروہ، بچوں کو لے کے، اہل خانہ کو لے کے
عزا خانوں کی زینت بنیں گے، عزاداری کے محافل میں، مجالس میں شرکت کریں گے۔ میرے دوستو، بس چند باتیں عرض کرنا ہے۔ اس نعمت کی قدر کرو، اس عزاداری کی قدر کرو، اور یاد رکھو سب سے جو بنیادی شرط ہے وہ خلوص اور اخلاص کی ہے۔ خلوص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، عزاداری ریاکاری سے پاک ہو، عزاداری اس میں معصیت خدا کی آمیزش نہ ہو۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں فرمایا لا قربت بالنوافل اذا اضرت بالفرائض، وہ مستحب کام اس وقت تقرب الہی کا ذریعہ نہیں بنتے جن مستحبات کی وجہ سے واجبات ترک ہو جائے۔ پتہ نہیں میں سمجھا پایا یا نہیں؟ جو مستحب واجب سے ٹکرا جائے اور واجب رہ جائے تو وہ مستحب تقرب الہی کا ذریعہ نہیں بنتا۔ میرے دوستو، اس عزاداری کے اثرات شاید آپ کو اندازہ نہیں، دشمن کو اندازہ ہے۔ بنی امیہ نے، بنی عباس نے کیوں عزاداری مظلوم پہ پابندیاں لگائیں؟ کیوں زیارت امام حسین علیہ السلام پر پابندیاں لگائیں؟ کیوں ذکر امام حسین کو مٹانا چاہا؟ کیوں امام حسین علیہ السلام کے قبر مطہر کو اس پہ حل چلانے کی کوشش کی گئی اور مٹانے کی کوشش کی گئی اور مٹانے والے مٹ گئے؟ نام حسین آج بھی زندہ ہے، اور ہمیں اس یاد کو زندہ رکھنے کا خود ائمہ نے حکم دیا، اور خود ائمہ نے اس عزاداری کی بنیاد رکھی۔ خود ائمہ معصومین علیہ السلام نے اس عزاداری کے لیے اہتمام فرمایا۔ اللہ ہمیں یہ توفیق دے، رب سے دعا کیا کریں اور کوشش کریں اللہ ویسی ہی عزاداری منانے کی، بپا کرنے کی توفیق عطا فرمائے جیسی عزاداری خود آل رسول چاہتے ہیں۔ ہم ویسے عزادار بن جائیں، ویسے عزادار بن جائیں۔ میرے محترم سامعین، اس میں کوئی شک نہیں۔ مجھے یاد ہے جملہ آیت اللہ العظمیٰ وحید خراسانی، ان کی تقریر یوٹیوب پر موجود ہے۔ انہوں نے اپنے خطاب میں فرمایا تھا کہ اگر کوئی بندہ اپنے ایک لفظ سے عزاداری امام حسین علیہ السلام کے خلاف ایک لفظ بولتا ہے اور عزاداری کی اہمیت کو کم کرنے کی کوشش کرتا ہے، ایک لفظ کے ذریعے اس نے گویا رسول اللہ کی پشت میں خنجر گھونپا۔ پشت رسول میں اس نے نیزہ مار دیا۔ اگر ایک کلمہ بھی کسی نے مظلوم کربلا کی عزاداری کے خلاف کہا ہے۔ میرے بھائی، کیوں زور دیا ائمہ نے عزاداری پر؟ کیوں مجلس پہ اتنا اہتمام ائمہ نے کیا؟ کیسی تہذیب، کیسی ایک پاکیزہ تہذیب آل رسول میں عطا کر کے گئے۔ خدا جانتا ہے یہ عزاداری اور مجلس کی صورت میں ہمارے ائمہ نے ایک مکتب کھول دیا۔ یہ غیبت کبریٰ کا دور گزارنا شیعوں کے لیے مشکل ہو جاتا اگر عزاداری اور مجلس حسین کی صورت میں اگر ہمارے پاس کوئی مکتب نہ ہوتا۔ امام خمینی کا جملہ ہے، ان کا تقریر اٹھا کے پڑھو۔ انہوں نے فرمایا تھا، سننا اس جملے پہ ذرا اس پہ غور کرنا گہرائی سے۔ امام خمینی نے فرمایا تھا یہ محرم اور سفر ہے
یہ محرم اور سفر کا مہینہ ہے جس نے شہادت مظلوم کربلا سے لے کے آج تک دین اسلام کی حفاظت فرمائی ہے۔ یہ محرم و سفر ہے جس نے اسلام کو زندہ رکھا۔ ڈاکٹر عبد الکریم ہاشمی نیاد شہید تھے انقلاب کے، حرم امام رضا علیہ السلام میں ان کی قبر ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ شیعت کی معنوی اور شیعت کی روحانی حیات عزاداری امام حسین کا صدقہ ہے۔ اس کا یہی معنی ہے، یہ جو کہا جاتا ہے نا، ہمارے شہید قائد علامہ عارف حسین حسینی نے فرمایا تھا کہ عزاداری امام حسین علیہ السلام، یہ اسلام، یہ ہماری شہ رگ حیات ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی ہماری زندگی ایک شیعہ کی حیات، مکتب تشیع کی حیات، ممنون احسان عزاداری امام حسین ہے۔ تشیع کی ترقی کا ذریعہ، اور ائمہ اہل بیت نے کتنا زور دیا اس بات پر، یاد حسین زندہ رہے، نام حسین زندہ رہے۔ زیارت امام حسین علیہ السلام کے الحمدللہ فضائل جانتے ہیں۔ دو روایتیں عرض کرتا ہوں اور انہیں پلے باندھیے گا، پلے باندھیے۔ اور دونوں روایات امام جعفر صادق علیہ السلام سے۔ دوست اگر سامنے آ جائیں، ادھر جگہ کافی ساری پڑی ہے جی، آپ صلوات پڑھیں، حضرات آ جاتے ہیں ذرا سامنے۔ ایک مرتبہ پھر بھی صلوات بلند آواز سے پڑھتے ہیں۔ دو روایات، امام حسین علیہ السلام کو نام زندہ رہے، بہانے سے آل رسول نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ نام امام حسین، یاد امام حسین یہ زندہ رہے۔ امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام سے کسی نے یہ سوال کیا تھا، یا ابن رسول اللہ، آپ عاشورہ کو زندہ رکھنے کے لیے، واقعہ کربلا کو زندہ رکھنے کے لیے اتنا اہتمام فرماتے ہیں، اتنی تاکید فرماتے ہیں، اتنا انتظام، اور خدا کی قسم اس میں شک کوئی نہیں، قوم شیعہ جتنا عزاداری امام مظلوم کی خاطر خرچ کرتی ہے، جتنا وقت دیتی ہے، ملکوں کا بجٹ اتنا نہیں ہوتا۔ امام رضا علیہ السلام سے سائل نے پوچھا، اتنا اہتمام، اتنی کوشش اس کربلا کو زندہ رکھنے کے لیے کیوں؟ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا، لِأَلَّا تَنْسَوْنَهُ كَمَا نَسِيتُمُ الْغَدِيرَ، فرمایا ہم کربلا اور عاشورہ کو زندہ رکھنے کے لیے اتنا اہتمام اس لیے کرتے ہیں کہ کہیں تم کربلا کو اسی طرح بھول نہ جاؤ جس طرح تم نے غدیر کو بھلا دیا تھا۔ جس طرح تم غدیر کو بھول گئے، کہیں تم عاشورہ کو بھلا نہ دو۔ اور دیکھ لیں آج بھی جوان جو یوٹیوب، یہ فیس بک اور سوشل میڈیا کے جتنے ذرائع ہیں استعمال کرتے ہیں، کتنی نسل یزید آج بھی ہے جو واقعہ کربلا کا انکار کر رہی ہے یا نہیں؟ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، یاد حسین زندہ رہے علیہ السلام۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، کائنات قربان کر دوں، فرمایا کہ جب کوئی بندہ مومن پانی پیے، پانی، اور پانی پینے کے بعد میرے جد مظلوم کو یاد کرے،
صلوات اللہ علی الحسین، صلوات بر حسین، صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ الحسین، جن لفظوں کے ساتھ پانی پیے، پانی پینے کے بعد میرے جد کو یاد کرے اور پھر میرے جد کے قاتلوں پر لعنت کرے۔ امام حسین علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کے ساتھیوں پر لعنت کرے۔ میں ذمہ داری سے روایت پڑھ رہا ہوں، اس ایک عمل کا ثواب سرکار نے ارشاد فرمایا 100,000، 1,00,000 نیکی اس کے نامہ اعمال میں درج ہوگی۔ اور میرا بھائی قدر کر 1,00,000 نیکی۔ میرے پیش نظر روایات قیامت کا دن تو وہ دن ہے جس دن ایک نیکی کوئی کسی کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا، جس دن ایک ایک نیکی کے لیے انسان کوشش کرے گا، حسرت کرے گا کہ کاش مجھے کوئی ایک نیکی کہیں سے مل جائے۔ فرمایا اتنا سارا عمل، پانی پیے، آل رسول نے ہمیں آداب بتائے، دائیں ہاتھ سے پیے، بسم اللہ پڑھ کے پیے، پینے کے بعد حمد خدا بجا لائے، پھر امام حسین علیہ السلام پر درود بھیجے، اصحاب امام حسین پر، اہل بیت امام حسین پر درود بھیجے اور قاتلان پہ لعنت کرے۔ امام فرماتے ہیں 1,00,000 نیکی اس کے نامہ اعمال میں لکھی جائے گی، 1,00,000 اس کا گناہ جو ہے وہ بخشا جائے گا، 1,00,000 درجہ اس کا بلند کیا جائے گا، 1,00,000 غلام راہ خدا میں آزاد کرنے کا ثواب اس کو عطا ہوگا۔ کیوں اتنا بڑا اجر ثواب بتایا؟ تاکہ مولا حسین کی یاد بھولنے نہ، حسین زندہ رہے، نام امام حسین علیہ السلام زندہ رہے۔ اور اگلی بھی ہے روایت سن لو۔ راوی کہتا ہے فرمایا صرف پانی پی کے اور یہ خود امام حسین علیہ السلام کی وصیت ہے، اور یہ وصیت کس ذریعے سے فرمائی تھی؟ جناب سکینہ سلام اللہ علیہا جب بی بی آئی تھی نا بابا کی لاش پہ، کٹے گلے سے آواز آئی تھی، سکینہ بیٹی میرے شیعوں کو کہنا شیعتی مہما شربتم ما عذب فاذکرونی، اور میرے شیعوں جب ٹھنڈا پانی پینا میں غریب کی پیاس مجھے یاد کر۔ اگلی روایت سنو، اگلی راوی کہتا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام نماز پڑھا رہے تھے مسجد میں مسجد میں گیا، جو ہی میں مسجد میں داخل ہوا تو امام نے نماز کا سلام پڑھ دیا، جماعت میرے ہاتھ سے نکل گئی، مجھے بہت افسوس ہوا کہ میں تھوڑا پہلے آ جاتا تاکہ امام کی ابتدا میں نماز کا ثواب تو مجھے حاصل ہو جاتا، امام کے ساتھ جماعت کو میں درک کر لیتا۔ میں افسوس کا دل میں اظہار کر رہا تھا، بہت افسوس ہو رہا تھا۔ امام صادق علیہ السلام نماز ختم کر کے اٹھے، میں دروازے پہ گھڑے رکھے ہوئے تھے پرانے زمانے میں مٹکے پانی کے، تاکہ نمازی اگر پانی پئیں تو، نماز تو ختم ہو گئی، میں نے کہا کہ چلو ایک گلاس پانی پی لیتا ہوں، ایک جام بھر کے میں نے پانی کا پیا، پانی پی کے میں نے پھر امام حسین علیہ السلام کو یاد کیا، صلوات اللہ علی الحسین ولعنت اللہ علی قاتلیہم۔ کچھ ضروری نہیں آپ عربی میں کہیں، آپ اپنی اردو پنجابی میں کہیں، مولا حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں پر صلوات، ان کے قاتلوں پر ظالموں پر لعنت۔ اتنے میں امام صادق علیہ السلام دروازے پہ پہنچ گئے، میرے دل کی کیفیت کو جان گئے، فرمایا اے عبد خدا کیا تو راضی ہے کہ تو اپنے عمل کا ثواب مجھے دے دے، میری نماز جماعت کا ثواب تو لے لے؟ میں ذمہ داری سے روایت پڑھ عرض کرتا ہے ابن رسول اللہ
ایسا کون سا عمل ہے؟ آپ کی نماز، امام معصوم کی نماز اور امام معصوم کی جماعت کی نماز، اس کا اجر و ثواب کو جب میرے پاس کیا ایسا عمل ہے؟ امام نے فرمایا یہ جو تو نے پانی پی کے میرے جد مظلوم کی پیاس کو یاد کیا اور تو نے میرے جد پہ صلوات بھیجی، شہیدان راہ خدا، شہیدان کربلا پر تو نے جو درود و سلام بھیجا، اور پھر شہیدان کربلا کے قاتلوں پر جو تو نے لعنت بھیجی، فرمایا یہ اتنا عظیم عمل ہے کہ جعفر صادق اپنی نماز کا ثواب دینے کو تیار ہے۔ نام حسین زندہ رہے، یاد حسین زندہ رہے۔ دوستو، ساتھیوں، عزاداروں، کل ممکن ہے پہلی رات ہو محرم کی، خدا کے لیے دو چار باتوں کا خیال رکھو۔ عزاداری امام مظلوم بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑی عبادت۔ گناہوں سے آلودہ نہ کرو، نفرتیں نہ پھیلاؤ، آپس میں بغض کینے، اور بڑے میدان ہیں اور بہت میدان ہیں انسان کے، لیکن عزاداری اس میں نفرتیں زندہ نہ ہوں، اس میں بغض کینے زندہ نہ ہوں۔ اپنے من کو مار کے، اپنی انا کو مٹا کے، اپنی ذات کی نفی کر کے، میں کچھ نہیں، میں کچھ نہیں، سیدہ مجھے اپنے بیٹے کا عزادار کے طور پہ قبول کر لے۔ میرے دوستو، دشمن جانتا ہے عزاداری مظلوم کربلا کی اہمیت اور حیثیت کیا ہے۔ دشمن کو کیوں تکلیف ہے عزاداری مظلوم سے؟ دشمن کیوں خائف ہے عزاداری مظلوم سے؟ دشمن کو کیوں ڈر لگتا ہے تمہاری مجالس سے اور تمہارے ماتم کے جلوسوں سے؟ امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ نے اپنی زندگی میں فرمایا تھا، اور بڑا معروف جملہ تھا امام خمینی رضوان اللہ علیہ کا، اے ماتمی، اے عزادار مظلوم کربلا، امام خمینی فرماتے تھے کہ میں سلام کرتا ہوں ان سینوں کو، میں بوسہ دیتا ہوں ان ہاتھوں پر جو غم حسین میں اٹھتے ہیں، اور سلام کرتا ہوں ان سینوں کو جن پر یہ ہاتھ پڑتے ہیں۔ یہ ہاتھ سینوں پر نہیں پڑتے، یزیدیت کے منہ پر پڑتے ہیں۔ یہ یزیدیت کے منہ پر تماچا ہے، اس لیے یزیدیت کو تکلیف ہوتی ہے، اس لیے یزیدی گماشتے ڈرتے ہیں اس عزاداری مظلوم سے۔ اور خدا کی قسم، دشمن کے اندر کی رپورٹیں، دشمن کے اندر خانے کی جو رپورٹیں وہ یہی ہیں، سارا سال تشیع کے خلاف جو سازشیں کرتے ہیں، یہ مظلوم کربلا کی عزاداری ہے جو ان کی تمام سازشوں پہ پانی پھیر دیتی ہے۔ یہ عزاداری احیاء اسلام کا سبب ہے۔ میری اس بات کو ذرا آزما لیجئے گا، خدا کی قسم کیا مکتب آل رسول نے ہمیں عطا کیا۔ یہ غیبت کبریٰ کا دور، تبلیغ دین، ترویج دین کا ایسا مؤثر ذریعہ، میں نے اس دن بھی عرض کیا، کسی مذہب اور ملت میں نہیں ہے جیسا اللہ نے امام حسین علیہ السلام کے صدقے میں ہمیں عطا کیا ہے۔ امام خمینی کا ایک اور بڑا معروف جملہ تھا، وہ فرماتے تھے، مہرچ داریم از کربلا داریم، ہمارے پاس جو کچھ ہے یہ سب کچھ کربلا کا صدقہ ہے۔ میں اتنے احباب تشریف فرما ہیں، سینکڑوں میں لوگ بیٹھے ہیں، تو میں مولا حسین علیہ السلام کی قسم دے کے کہتا ہوں، میری بات غلط ہو تو مجھے بے شک ٹوک دے۔
آپ کے پاس بچے بیٹھے ہیں، جوان بیٹھے ہیں، نوجوان بیٹھے ہیں، بوڑھے بیٹھے ہیں، آپ کے پاس جتنی بھی معلومات ہیں مذہب کے بارے، دین کے بارے، تاریخ کے بارے، عقیدے کے بارے، مقتل کے بارے، آپ کے پاس جتنی بھی معلومات ہیں فقہ کے بارے، آپ جتنی بھی معلومات ہیں دین اسلام اور شیعت کے بارے، 90% سے زیادہ معلومات کا ذریعہ یہی مجلس امام حسین ہے۔ ایسا ہے یا نہیں؟ ایسا ہے یا نہیں؟ تو پھر قدر کرو نا، ثابت ہو گئی نا کہ احیاء دین کا ذریعہ ہے، احیاء اسلام کا ذریعہ ہے۔ یہاں تو ایک مقام پیشرا ہوتا ہے، آپ کبھی سوشل میڈیا کو کھول لیں، کبھی فیس بک کھول لیں، کبھی یوٹیوب پہ چلے جائیں، یا بڑے شہروں میں جہاں زیادہ عشرے ہوتے ہیں، کہیں صبح کہیں دوپہر، کہیں شام، کہیں عصر، ہاں جی، خدا کی قسم کیا تہذیب والے رسول نے عطا کی۔ ایک یہ میرا نہیں، یہ ایک اہل سنت دانشور کا ایک تجزیہ تھا، چند سال پہلے فیس بک پہ آیا تھا۔ اس نے کہا کہ کمال ہے کہ کیسے ان کے شیعوں کے جو امام تھے، جو ہادی اور رہبر تھے، ان کی کیا بصیرت تھی، ان کی کیا دور اندیشی تھی کہ مجلس کی صورت میں ایک مکتب قوم کو دے گئے۔ ایک مجلس میں گیا تو وہاں قرآن کی بات ہو رہی ہے، ایک مجلس میں گیا تو انبیاء کا ذکر ہو رہا ہے، ایک مجلس میں گیا تو آل محمد کا تذکرہ ہے، ایک مجلس میں گیا تو وہاں عقیدہ بیان ہو رہا ہے، ایک مجلس میں گیا تو احکام شریعت بیان ہو رہے ہیں، ایک مجلس میں گیا تو مناقب اہل بیت رسول بیان ہو رہے ہیں، ایک مجلس میں گیا تو وہاں پہ مقتل کا ذکر ہو رہا ہے۔ میرے محترم سامعین، مختلف مذہب کے حوالے سے جتنی جہات ہیں ان ساری جہات کو احاطہ کیے ہوتی ہے یہ عزاداری۔ اس لیے فرمایا عزاداری زندہ ہے تو اسلام زندہ ہے۔ ایک ہمارے بہت بڑے عالم، بہت بڑے خطیب تھے، یوٹیوب پہ ان کی مجالس موجود ہیں، عراق کے نجف اشرف کے تھے، دکتر احمد وائلی۔ میں نے ان کی بات بہت زیادہ تو نہیں لیکن تھوڑی سی ان کی مجالس میں نے سنی ہے، بلکہ پڑھی ہے۔ دکتر احمد وائلی وہ شخصیت ہے جو حضرات زیارات پہ جاتے ہو، جناب کمیل ابن زیاد نخی کا جہاں مقبرہ ہے، روضہ مبارک ہے، اس کے صحن میں جو اطراف میں برآمدے ہیں، ایک کمرے میں دکتر احمد وائلی کی قبر، وہاں وہ دفن ہے۔ توجہ کرنا، دکتر احمد وائلی نے عاشور کے دن دمشق میں ایک خطاب کیا تھا۔ اس خطاب میں ایک انگریز کا جملہ نقل کیا۔ ایک انگریز یہ کہتا ہے، اس کی تحقیق تھی، ایک انگریز یہ کہتا ہے کہ ما دام، چونکہ ان کا خطاب عربی میں تھا، وہ جملہ عربی میں ہے کہ ما دام للمسلمین قرآن یطلا وقابت تقصد وحسین یذکر لا یسیطر علیہم احد۔ ایک انگریز نے یہ کہا تھا جب تک مسلمانوں کے پاس تین چیزیں موجود ہیں، کوئی مسلمانوں کو شکست نہیں دے سکتا، کوئی مسلمانوں کو مغلوب نہیں کر سکتا، جب تک تین چیزیں۔ انگریز کہتا ہے پہلی چیز، فرمایا جب تک قرآن کی تلاوت ہوتی رہے گی، دوسری چیز جب تک کعبہ کا حج ہوتا رہے گا، اور تیسری چیز جب تک حسین ابن علی کا ذکر ہوتا رہے گا۔ جب تک امام حسین علیہ السلام کا ذکر رہے گا، اسلام غالب رہے گا، دین اسلام فتح مند رہے گا، کوئی اسلام کو مغلوب نہیں کر سکتا۔ امام حسین کا نام یہ فتح سے استعارہ ہے۔ حسین یعنی عزت کی زندگی، حسین یعنی اسلام کا غلبہ۔ اور سنو میری بات، عزاداری، ایک بات ذرا غور سے سننا، قدردان بیٹھے ہو، عزاداری امام حسین علیہ السلام، ایسے ایک ہوتا ہے ہدف، مقصد، ایک ہوتا ہے مقصد تک پہنچنے کا ذریعہ۔ سیڑھی مقصد نہیں ہوتی، مقصد تو ہوتا ہے چھت پہ جانا، اتلی منزل پہ جانا، تو سیڑھی اتلی منزل تک پہنچنے کا ذریعہ ہوتی ہے۔
میرے محترم سامعین، مقصد ہے اسلام زندہ رہے، مقصد ہے دین خدا پائندہ رہے۔ اس مقصد تک پہنچنے کا، اس ہدف تک پہنچنے کا جو ذریعہ ہمیں عطا کیا گیا، اس کا نام ہے عزاداری امام حسین۔ عزاداری اس لیے میں کہا کرتا ہوں، کئی سال پہلے جملہ کہا اور دوستوں نے پھر اس کو بڑا اپریشیٹ کیا مجھے۔ یہ میرا تو جملہ نہیں، علماء کی سنی باتیں ہوتی ہیں، یا حدیث میں جو کبھی ذکر آتا ہے، کبھی ذہن میں رہتی ہے بات، کبھی وہ تحت الشعور میں چلی جاتی ہے۔ میرے محترم سامعین، یہ جو ہمارے مراسم اعضاء ہیں، مراسم اعضاء، جتنے بھی مراسم اعضاء ہیں، یہ سب قابل قبول ہیں بشرطے کہ کوئی فعل حرام ان سے نہ ملے۔ توجہ چاہ رہا ہوں میں، صرف فعل حرام سے ملنے نہ دو، بدعات کا شکار نہ بننے دو اس پاکیزہ عزاداری کو۔ پھر عزاداری کی جتنے بھی رسمیں ہیں، جتنی بھی صورتیں ہیں، جتنی بھی شکلیں ہیں، مجلس سے ہو، ماتم ہو، جلوس ہو، نوحہ، مرثیہ، یہ شبیں ہیں، میرے محترم یہ سارے جو مراسم اعضاء ہیں یہ کس لیے ہیں؟ جھولا، شبیہ ذوالجناح، شبیہ علم، شبیہ تابوت، مرثیہ، نوحہ، ماتم، مجلس، گریہ، یہ سب کس لیے ہیں؟ یہ سارے مراسم اعضاء صرف اس لیے ہیں کہ کربلا زندہ رہے۔ یہ سارے مراسم اعضاء ہمیں کربلا تک پہنچاتے ہیں، اور کربلا ہے جو ہمیں خدا تک پہنچاتی ہے۔ میری مائیں، بہنیں، بیٹیاں بھی سنیں، عزاداری کے ایام یہ اہل رسول کی غربت کے ایام۔ میں شاید وہ روایت کا نا ترجمہ صحیح نہ کر سکوں، سچی روایت۔ ابن زیاد کا جب دربار آیا تھا، میری آقا زادی زینب کبریٰ صلوات اللہ علیہ، پتہ نہیں، میں وہ لفظ نہیں کر سکتا ترجمہ، بس آپ اتنا سمجھ لیں، معصوم سے یہ روایت ہے، اس وقت پھر میری پھوپھی کے بدن پر بہت میلا اور معمولی لباس تھا۔ یہ ایام اعضاء کو اپنے لباس کی نمائش کا ذریعہ نہ بناؤ، اپنے فیشن کے اظہار کا ذریعہ نہ بناؤ۔ ہر روز ایک نئے سٹائل کے ساتھ اور ایک نئے لباس کے ساتھ اور ایک نئے فیشن کے ساتھ، یہ عزاداری نہیں ہے، یہ عزاداری کا مذاق اڑانا ہے۔ اپنی انا کو، میری مائیں بہنوں، رسول زادی پتہ نہیں امام حسین کی شہادت کے بعد کتنا وقت تھا جو میری آقا زادی نے ایک لباس میں گزارا۔ ثانی زہرا کی کنیز، دن کی مجلس میں نیا سوٹ اور رات کی مجلس میں نیا سوٹ، یہ کنیز زہرا کو زیب نہیں دیتا ہے۔ سادگی کے ساتھ، نظر نیاز کا بھی خدا کے لیے،
بے شک یہ اس مولا حسین کے نام پہ نیاز ہے. ہر بانی کی کوشش ہوتی ہے اچھا سے اچھا کھانا، لیکن وہ جو ایک تہذیب اعضا ہے وہ بھی ہاتھ سے جانے نہ پائے. ایام اعضا میں اور ایک ولیمے کی تقریب میں فرق ہونا چاہیے. نظر نیاز کا اہتمام بھی اتنا سادہ ہو کہ کوئی دیکھنے والا گئے تو انہیں پتہ چلے کہ یہ تو دکھی اور سوگوار لوگ. یہ اللہ ہمیں توفیق دے، اللہ ہمیں توفیق. سادگی کے ساتھ ہے. اور دوستو ایک بات یاد رہے، دیکھیے بڑے بڑے عزادار دنیا میں آئے، بڑے بڑے عزادار. میں یقین کیجئے پاکستان میں ٹیکسلا ایک بار گیا ہوا تھا، وہاں ایک سید سے ملاقات ہوئی. عجیب لوگ رونے کے بہانے ڈھونڈتے ہیں. میں یقین کیجئے حیران ہو گیا اس سید کی باتیں سن کے. کہنے لگے کہ کسی کام سے انہیں کچہری جانا پڑ گیا، کچہری میں کوئی کام تھا. کہتے جب کچہری میں گئے نا تو کسی نے کرسی پیش کی کہ شاہ جی بیٹھ جائیں. بس اس کا کرسی دینا تھا تو سید زاروں قطار رونے لگا. شاہ جی کیا ہوا؟ رو کے کہنے لگے آج مجھے 1200 سال 1400 سال بعد میں کچہری میں آیا ہوں، مجھے کرسی دی گئی ہے، اور جب رسول کی بیٹی آئی تھی دربار کسی نے نہیں کہا تھا بیٹھ جا. اس طرح سے رونے کے بہانے دنیا تلاش کرتی. مرزا شیرازی بزرگ کا نام آپ نے سنا، مرزا شیرازی جنہوں نے حرمت تمباکو کا فتویٰ دیا تھا. اللہ اکبر. مجلس ہو رہی تھی، وہ ولی فقی تھے، مرجع اعظم تھے، مجتہد اعظم. ایک روضہ خان مجلس پڑھ رہا تھا، اس نے ایک جملہ مصائب کا پڑھا، صرف ایک جملہ، اور وہ جملہ یہ تھا دخلت زینب علی ابن زیاد. ابن زیاد کے دربار میں علی کی بیٹی زینب داخل ہو. اللہ جانتا یہ ایک جملہ کہا. مرزا شیرازی نے سر سے امامہ اتار دیا اور زار و قطار رونے لگ گئے اور فرمایا اس ذاکر سے، اس وائز سے، اس کے آگے کچھ نہ پڑھنا، ہمیں صرف اسی جملے کا حق ادا کرنے دو. اور نماز ظہر تک روتے رہے. صحیح ایک بات دہراتے تھے، کون داخل ہوا اور کس کے دربار میں داخل ہوا. کون داخل ہوا اور کس کے دربار میں داخل ہوا. علی کی بیٹی زینب کو جا، یزید ملعون ابن زیاد ملعون کا دربار کو جا. بڑے بڑے عزادار، آپ بھی بڑے عزادار، اللہ آپ کا پرسہ قبول فرمائے. بس ریاکاری سے بچاؤ اس عزاداری کو، اپنی انا کو مٹاؤ، محبت کے ساتھ، وحدت کے ساتھ، اتفاق کے ساتھ، اتحاد کے ساتھ یہ ایام اعضا منائے جائیں. اور یہ ہمارا مابہل اشتراک، نقطہ مابہل اشتراک، وہ عزاداری مظلوم کربلا. سامعین گرامی، بڑے بڑے عزادار دنیا میں آئے، لیکن سید سجاد جیسا کوئی عزادار نہ دیکھا. ہم کتنا رو لیں گے؟ ہاں اللہ جانتا ہے. آپ پرانے عزادار ہیں، 5-10 منٹ بندہ رو لے نا جی تو ہم تھک جاتے ہیں. دوبارہ گریے کے لیے پھر ہمیں تھوڑا سا ماحول بنانا پڑتا ہے. جاؤ خدا کی قسم تحقیق کرو. امام صادق علیہ السلام نے فرمایا تھا اما البکاؤن خمسہ، 5 ہستیاں ہیں کائنات میں جنہوں نے سب سے زیادہ گریہ کیا. کتنی ہستیاں؟ آدم علیہ السلام فراق جنت میں روئے، یعقوب علیہ السلام فراق یوسف میں روئے، یوسف فراق یعقوب میں روئے. چوتھی ہستی تیرے رسول کی اکلوتی بیٹی فاطمہ زہرا. اور 5ویں ہستی
امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام، ہم کتنا رو لیں گے؟ 35 سال واقعہ کربلا کے بعد زندہ رہے اور روتے رہے۔ اور عزادارو سننا، ہمیں آپ کو رونے کے لیے کسی ذاکر، کسی عالم کے مصائب پڑھنے کی ضرورت ہے۔ صف عزا بچھاتے ہیں، علماء و ذاکرین کو دعوت دیتے ہیں، آئیں آل رسول کے دکھ سنائیں، آل رسول کی مصیبت کو بیان کریں تاکہ ہم گریہ کر سکیں، رسول زادی کی بارگاہ میں پرسہ پیش کر سکیں۔ لیکن خدا جانتا ہے امام سجاد علیہ السلام کو رونے کے لیے کسی عالم ذاکر کے مصائب پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ آقا کا دن روزے میں گزرتا تھا، اور جب افطار کا وقت آتا تھا نا، غلام خدمت میں پانی لا کے رکھتا، مولا سجاد کی پانی پہ نگاہ پڑتی، رونے لگ جاتے اور رو کے فرماتے کیف اشرب الماء وقتل ابی عطشانہ، میں کیسے پیوں، میرا بابا تو پیاسا مارا گیا۔ غلام کھانا لا کے رکھتا، رونے لگ جاتے، فرماتے کیف آکل وقتل ابی جائے، اور میں کیسے کھاؤں، میرا بابا تو بھوکا مارا گیا۔ منہال آیا، عرض کرتا ہے آقا بس کریں، کب تک روئیں گے، ابھی وہ وقت نہیں آیا آپ کا گریہ ختم ہو جائے۔ اس وقت میرے آقا نے فرمایا منہال تو نے قرآن پڑھا ہے؟ جی آقا میں نے پڑھا ہے۔ فرمایا منہال یعقوب کا ایک یوسف نگاہوں سے اوجھل ہوا تھا، اتنا روئے تھے یعقوب اب یزت عیناہ من الحزن فہو کظیم، روتے روتے یعقوب کی بینائی ختم ہو گئی تھی۔ فرمایا منہال میں نے تو 18 فخر یوسف خاک کربلا پر تڑپتے دیکھے۔ عزادارو سنو گے، اس وقت منہال عرض کرتا ہے آقا پھر کیا ہوا، شہادت تو آپ کے گھرانے کی میراث ہے، شہادت آپ کا ورثہ ہے، ابو عبیدہ آپ کے شہید، حمزہ آپ کے شہید، علی آپ کے شہید، آپ کا گھرانہ تو شہیدوں کا گھرانہ ہے۔ اس وقت مولا نے فرمایا منہال تو نے انصاف نہیں کیا، شہادت تو ہمارے گھرانے کی میراث ہے، ننگے سر ماؤں بہنوں کے ساتھ، اور کبھی اس بازار کبھی اس بازار، کبھی اس دربار کبھی اس دربار، کیا یہ بھی ہمارے گھرانے کی میراث ہے؟ اور جن بیویوں نے گھر سے باہر کبھی قدم نہ رکھا ہو، خدا کی قسم یہ وہ غم ہے۔ رسول کی بیٹی کا بے ردا ہونا، زینب کبریٰ کا ننگے سر بازار اور دربار میں پھرایا جانا، یہ وہ غم ہے۔ تیرے زمانے کے امام زیارت ناہیہ میں جملہ ہے وَلَأَنْدُبَنَّكَ عَلَيْكَ بَدْلًا دُمُوِ دَمَا صباحًا وَمَسَاءً، امام فرماتے ہیں میرے جد مظلوم، میں ہر صبح و شام آپ پر روتا رہوں گا، اور پانی نہیں خون روتا رہوں گا۔ کسی کو زیارت ہوئی امام زمانہ کی خواب میں پوچھا آقا وہ کون سا دکھ ہے جس دکھ پر آپ ابھی تک خون رو رہے ہیں؟ 1200 سال سے امام خون رو رہا ہے، کیا وہ دکھ جناب علی اکبر کی شہادت ہے؟ فرمایا علی اکبر بھی ہوتا تو خون روتا۔ کیا وہ قاسم کی پامالی ہے؟ فرمایا قاسم بھی ہوتے تو روتے۔ کیا وہ مظلوم کربلا کی شہادت؟ فرمایا وہ بھی ہوتے تو روتے۔ مولا وہ کون سا دکھ ہے جو خون رلا رہا ہے؟ فرمایا علی کی بیٹی کا بے ردا ہونا، زینب کبریٰ کا دربار و بازار میں ننگے سر پھرایا، اور خدا جانتا نہ بھلا پائے امام سجاد علیہ السلام، اور اللہ جانتا ہے میری آقا زادی کو سب سے بڑا دکھ بھی یہی تھا۔ دو جملے سنو گے، خدا کی قسم، بھائی کی شہادت کے بعد ایک ایرانی شاعر نے کہا تھا ایک مصرع، ذرا وہ سن لیجئے۔ اس نے کہا تھا کربلا در کربلا میں ماند اگر زینب نبود اس نے کہا تھا کربلا میں رہ جاتی اگر علی کی بیٹی زینب نہ ہوتی۔ عزادارو، جس یزید نے کربلا میں امام حسین کو قتل کرنے کے بعد چاہا تھا کہ نام حسین مٹ جائے، یہ زینب کبریٰ تھی جس نے حسین کے خون کو زندہ کیا۔
اور عزاداروں بس 2 جملے، اور میری مائیں بہنوں بیٹیوں، اپنے حجاب کی حفاظت کرنا، اپنے پردے کی حفاظت کرنا۔ یہ کتنا عزیز تھا پردہ ثانی زہرا کو۔ صرف 2 جملے سنتے رہتے ہو نا کہ میری آقا زادی نے خطبہ پڑھا، اور کہاں پڑھا؟ یزید ملعون کی دربار۔ شراب کے دور چل رہے تھے، کربلا کے سارے قاتل دربار میں موجود تھے۔ دربار بھرا ہوا تھا، مختلف ملکوں کے سفیر موجود تھے۔ امام حسین علیہ السلام کا کٹا ہوا سر سونے کے تخت میں پڑا تھا، اور تخت یزید کے نچلی سیڑھی پر ملعون کے ہاتھ میں خیزران کی چھڑی تھی۔ وہ بوسہ گاہ رسول کی بےدبی کر رہا تھا، لمحہ مبارک پہ چھڑی مار رہا تھا، اور حرامزادہ جب یہ گستاخی کر رہا تھا، سفیر روم نے پوچھ لیا یزید یہ کس کا سر ہے؟ یزید یہ کس کا سر ہے؟ کہا یہ باغی تھا میری حکومت کا۔ اس وقت میری آقا زادی نے جو جناب فضا کا پردہ بنا کے کھڑی تھی، فرمایا اما فضا اب تو پیچھے ہٹ، میں بتاتی ہوں یہ کس کا سر ہے۔ حمد و ثنائے پروردگار کے بعد میری آقا زادی نے جو خطبہ پڑھا، اس میں جملہ سنیے، یزید ملعون کو خطاب کر کے کہتی میری آقا زادی، یہ درد سنیے علی کی بیٹی کا، من العدل یبن الطلقاء تخدیروں کا حرائرہ کا و ایماک و سوق کا بنات رسول اللہ سبایا۔ او ہمارے آزاد کردہ لوگوں کی اولاد، پتا کیا تیرا یہی عدل ہے؟ تیری کنیزیں پردے میں بیٹھے، ہمارے آزاد کردہ لوگوں کی اولاد، بتا کیا تیرا یہی عدل ہے؟ تو نے اپنی کنیزوں کو تو پردے میں بٹھا رکھا ہے، رسول کی بیٹیاں ننگے سر دربار و بازار میں۔ اور فرمایا اگلا جملہ سنو، خدا کی قسم اس سے بڑا درد والا جملہ کوئی نہیں۔ فرمایا میری آقا زادی نے یزید سن، یہ زمانے کا انقلاب ہے، زینب کو اس سے بڑا دکھ کوئی نہیں، یہ زمانے کا انقلاب ہے۔ آج علی کی بیٹی تجھ جیسے شرابی کے ساتھ کلام کرنے پر مجبور ہے۔ علی کی بیٹی کجا، شرابی کا دربار کجا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا وهم منقلبون۔ ماتم حسین یا حسین یا حسین۔